الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار۔ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ علامہ انعامہ، ان احسانات پر جو اللہ نے کیے ہیں، اور آپ کو بتا دیا کہ ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، اور اس وجہ سے مصدر کے معنی میں کر دیا علی انعامہ، ولم يتعرض للمنعم به، اور آپ کو بتا دیا ہے کہ ان انعامات کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ علامہ انعامہ، اللہ کے احسانات پر اللہ کا تعریف ہو۔ اب وہ انعامات کیا ہیں یہ نہیں بتایا۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ اس لیے لقصور العبارت عن الاحاطۃ، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، ایسا جملہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا احصاء کریں اور ان کو احاطہ کر لیں، کیونکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا بھی چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی بات؟ پھر یہ اعتراض ہوا کہ دو چار جو بڑے نعمتیں ہیں ان کو ذکر کر لیتے ہیں، کہتا ہے وَلِأَلَّا يَتَوَہَمَ اخْتِصَاصَهُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ، اگر ہم دو چار کو ذکر کر لیتے ہیں تو پھر یہ شبہ پیدا ہوتا، یہ وہم پیدا ہوتا، یہ خیال آتا، بات سمجھ میں آئے نا؟ ان نعمتوں کا تخصیص بشیء، کسی شے کے ساتھ ہے، دون شیء ما سوا دوسرے کے، سمجھ نہیں آئی بات؟ تو ترجیح بلا مرجح لازم آئیں گے، اور کوئی یہ سمجھیں گے کہ یہ نعمتیں اللہ کے ساتھ خاص ہے اور باقی نہیں ہیں۔ وعلم من عطف الخاص علی العام، وعلم، مصنف آپ کو ایک تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ واو عاطفہ ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اور خاص کا عطف ہو رہا ہے عام پر، خاص کا عطف ہو رہا ہے، ان معنی یہ ہے کہ وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ، اللہ نے ہمیں بیان کا نعمت سمجھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ بولنے کا طاقت نہیں تھی ہمارے اندر، لیکن اللہ نے ہمیں بولنے کی نعمت عطا فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ کیا؟ کیوں؟ بیان کا نعمت بھی علامہ انعامہ میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ علامہ انعامہ عام ہو گیا نا، تو اس میں بیان کی نعمت بھی ہے، لیکن اس بیان کی شرافت کی وجہ سے اس کو بعد میں خاص طور پر ذکر کیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اتر آئے۔ والروح کا معنی کیا ہے؟ جبرائیل بھی، تو ملائکہ میں جبرائیل نہیں ہے، شامل ہے، لیکن جبرائیل کا تخصیص تعظیم کے لیے، شرافت کے لیے، اس کی بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے لیے شرافت، یعنی جبرائیل بھی اتر آیا جو رئیس الملائکہ ہے۔ سمجھیے بات آئی؟ اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ یا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کا
حفاظت کریں، اہتمام کریں، خاص طور پر عصر کی نماز کے. عصر کی نماز بھی صلوات میں شامل ہے یا نہیں؟ تو اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. یہ بات سمجھ میں آئی؟ مقصد اس کے اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور چونکہ بیان ایک تو اہم اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے انسان کو دوسرے مخلوق پر کچھ چیزوں سے ممتاز بنایا انسان کو. ان میں سے ایک بنیادی چیز اظہار ما فی الضمیر ہے. اپنے مدعا کو بول کر دوسرے کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، اور یہ نعمت اللہ نے دوسرے مخلوق کو. سمجھ آئی بات؟ اور دوسرا یہ ہے کہ برات استحلال مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ برات استحلال کہتے ہیں کہ مقدمے میں یا شروع کتاب میں کوئی ایسے بات ذکر کیا جائے جو مقصود کتاب جو آگے آ رہا ہے اس کے طرف اشارہ ہو. آگے علم معنی اور بیان اور بدیع آ رہے ہیں. مقصود یہی تین ہیں. کیا ہے بات سمجھ میں آئے نا؟ تو وعلم من البیان، شروع میں بیان کا لفظ ذکر کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ آگے وضاحت اس بیان کا آ رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو کسی کو مقصود کی طرف اشارہ شروع کتاب یا مقدمہ کتاب میں ہو تو اس کو کہتے ہیں برات استحلال. کیا کہتے ہیں؟ برات کا معنی ہے تفوق اور بلندی. استحلال آواز کو کہتے ہیں بچے کی. جب اب بچہ پیدا ہوتا ہے آواز نکالتا ہے تو ہلال کو بھی ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ہلال ابتدائی جو 2-3 دن تک جو چاند ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعد میں قمر بنتا ہے. کیوں بھائی ہلال کہتے ہیں؟ اس لیے ہر آدمی دیکھ کے دوسرے کو آواز لگاتا ہے کہ بھائی چاند یہ ہی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ چاند یہ ہے. قرآن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ وما احل به لغیر اللہ. کیا معنی ہے اس کے؟ ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس میں لیا جائے. یہاں ہلال کس کے معنی میں ہے؟ احلہ کس کے معنی میں ہے؟ آواز کے. ہر وہ چیز یہ کہیں کہ یہ نیاز حسین ہے. کیا ہے؟ ہاں یہ غوث پاک کے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ وما احل به، جس چیز پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے کہ یہ فلاں بابا کا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو وہ اس طرح حرام ہے جس طرح خنزیر ہے. یہ اس طرح حرام ہے جس طرح کے احل. یہاں معنی کیا ہے؟ آواز لگانے. بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر بعض مفسرین معنی کرتے ہیں ذبح کے. ہر وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام لیا جائیں یہ احل کا معنی نہیں ہے، لیکن وہ مفہومی معنی اس کو کہتے ہیں. کیونکہ ذبح کے وقت بھی جس کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے نا اس کا نام لیا جاتا ہے. جیسے آدمی قربانی کرتا ہے اللہ کے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے، اور جب بتوں کے لیے یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں تو ان کے نام لیتے ہیں. تو احل ذبح کے معنی میں کی ہے تو اس کا اصلی معنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ چلو بہرحال. اچھا دیکھیں وعلما اصل میں ہے علمنا. بات سمجھ میں آئی نا؟
کیونکہ مفعول اول اس کا مقدر ہے، مفعول اول دو مفعول جاتا ہے علم. وعلمنا ہمیں سکھایا، من عطف الخاص علی العام، یہ خاص کا عطف کیا گیا عام پر. رعایت لبرات الاستحلال، خیال کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے برات استحلال کی. برات استحلال سمجھ میں آ گیا نا؟ مقدمہ کتاب میں یا شروع کتاب میں ایسے چیز کو ذکر کیا جائے جو مقصود کے طرف جو بات میں آ رہا ہے کیا وہ اشارہ ہو. وہ تنبیہن دوسرا وجہ، بیان کو خاص طور پر ذکر کیا ہے خبر دینے کے لیے اعلیٰ فضیلت نعمت البیان ہے. بیان کے نعمت بڑی فضیلت والی ہے انسان کو. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلقت کے بعد اللہ نے جس نعمت کا ذکر فرمایا وہ بیان کیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ من البیان یہ بیان ہے، ما لم نعلم کے جو آگے آ رہا ہے کس کی؟ دیکھو اصل میں عبارت اس طرح تھا وعلم ما لم نعلم من البیان. بات سمجھنا نا؟ یہ من البیان یہ ما لم نعلم کے بعد ہے، لیکن مقدم کیوں کیا؟ کہتا قدم رعایتا للسجع، سجا برابر کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ علامہ عنما وعلمہ ما لم نعلم آخر میں میم میم آ رہا ہے نا، سجا کو برابر کریں. اگر من البیان بعد میں لاتے ہیں پھر یہ سجا نہ بنتا. والبیان، بیان کس کو کہتے ہیں؟ کہتا بیان هو المنطق الفصیح المعرب عما المعرب فی عما فی الضمیر. بیان اس بات کو کہتے ہیں فصیح بھی ہو ظاہر بھی ہو، المعرب عما فی الضمیر، معرب معنی ہے مظہر کے، ظاہر کرنے والے ہو جو آپ کے دل میں چھپا ہوا خیالات ہے. اس کے پہلے دل و دماغ میں خیال آتا ہے نا، اسی کو پھر الفاظ کے ذریعے سے آدمی دوسرے کی طرف منتقل کر لیتا ہے، اسی کو بیان کہتے ہیں. بات سمجھ نہیں آئی؟ والصلاة علی سیدنا محمد محمد خیر من نطق بالصواب وافضل من اوتی الحکمہ. والصلاة درود و سلام ہو، درود ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کو بتایا کہ صلاۃ کا نسبت، صلاۃ جو ہے اپنی نسبت سے معنی بدلتا ہے. اللہ کی طرف نسبت ہو تو الگ معنی، فرشتوں کی طرف ہو تو الگ معنی، انسانوں کی طرف ہو تو الگ معنی، وحوش اور طیور کی طرف ہو تو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے نام ہے جو دادا نے رکھا تھا اور جس کا تعریف کیا گیا. خیر من نطق بالصواب، بہتر آدمی ہے، من ان میں سے، خیر یہ صفت ہے حضور کے. من نطق بالصواب جو حق بات جس نے کی ہے، نبی ہو ولی ہو، دنیا میں بہت سے حق پرست آئے نا، حق بات کے داعی آئے، لیکن سب سے افضل کون ہے؟ حضور ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سمجھ آئی بات؟ سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ انا سید ولد آدم لا فخر لی، انا اول شافع و اول مشفع. بات سمجھ میں آئی نا؟ سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، سب سے پہلے سفارش میری قبول ہوگی. انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازہ میں کٹکھٹاؤں گا، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ جائیں گے جنت میں. سمجھ نہیں آئی بات؟ آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ لا فخر لی. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک، قیامت کے دن
ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، انبیاء بھی اولیاء بھی۔ میں یہ فخر سے نہیں کہتا بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ اس کے طور پر اچھا، وَأَفْضَلِ مَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ، بہتر آدمی ہے من ان میں سے، اوتی الحکمہ جن کو حکمت دیا گیا، جن کو اللہ کے طرف سے حکمت دیے گئے ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل نبی ہے، سب سے اعلیٰ اور نبی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ہی علم الشرائع، ہی حکمت کس کو کہتے ہیں؟ مصنف العلماء آپ کو حکمت کا معنی بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ حکمت کے معنی۔ مصنف بتا رہے ہیں کہ حکمت کا معنی ہے علم الشرائع۔ کیا ہے؟ علم شریعت کے علم، شریعت کے کیونکہ اللہ حکیم ذات ہے اور شریعت کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ سمجھ میں آیا یہ بات؟ علم الشرائع میں اضافت بیان کے لیے، اضافت کیا گیا ہے؟ بیان کے لیے۔ اگر علم کو ہم مسائل کے معنی میں لیں، کس کے معنی میں لیں؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اور وَكُلُّ كَلَامٍ وَافَقَ الْحَقَّ، حکمت کا ایک معنی بتا رہا ہے کہ ہر وہ کلام حق کے موافق ہو، حق کے کیا ہو؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ وَكُلُّ كَلَامٍ وَافَقَ الْحَقَّ، اس کو کہتے ہیں عطف العام علی الخاص۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ شریعت خاص ہے اور کل کلام وافق الحق یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ ہر وہ بات جو حق کے موافق ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعت ہو، ضروری نہیں ہے کہ، سمجھ نہیں ہے بات؟ وَتَرَكَ فَاعِلُ الْإِتَاءِ، مصنف نے ایتا کا فاعل کو چھوڑ دیے، لأن هذا الفعل لا يصلح إلا لله۔ دیکھو، من اوتی الحکمہ، سب سے افضل ہے وہ جن کو حکمت دیا گیا، جن کو، اور حکمت دینے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں کیا، مجہول کا صیغہ لایا نا، من اوتیا، حکمت دینے والے کون ہیں یہ ذکر کہتا ہے کہ اس لیے چھوڑ دیے لأن هذا الفعل لا يصلح إلا لله، حکمت دینے والی ذات اللہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ ذکر کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں، اس لیے سب کے ذہن میں یہی ہے کہ حکمت کو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ وفصل الخطاب، اسی طرح خطاب فصل، وفصل الخطاب، یہاں خطاب یہ ذہن میں رکھیں بات کو کہتے ہیں، اور فصل مصدر ہے اور اس میں دو احتمال ہیں، مفصول مفعول کے معنی میں بھی ہے اور فاصل اسم فاعل کے معنی میں بھی ہے۔ اس کے معنی میں اسم فاعل ہے، تو لہٰذا یہاں فصل مصدر جو ہے
یہ مجازن یا مفصول کے معنی میں ہے یا فاصل کے معنی میں ہے اسم فاعل کے؟ دو احتمال ہے۔ اور اگر یہ اسم مفعول کے معنی میں ہو اس کے تو معنی یہ ہوگا کہ الخطاب المفصول، وہ خطاب جو الگ کیا گیا ہو، البین یعنی کیا مطلب؟ اتنا واضح ہے کہ یہ تبینہ من یخاطب بہ، بالکل واضح پاتا ہے، من یخاطب بہ جس سے بات کی جاتی ہے، جس سے بات کی جاتی ہے نا وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کہنے والے کا مقصد کیا ہے۔ وَلَا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ، جس سے بات کی جاتی ہے، جس سے خطاب کیے جاتے ہیں، اس کو التباس اختلاط نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے، کیونکہ جب بات واضح نہیں ہوتی ہے تو سننے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ جب بات کھل کر وضاحت کے ساتھ آ گئی آپ کے سامنے تو بالکل الخطاب المفصول کا معنی کیا ہے؟ وہ خطاب جو الگ کیا گیا ہو، یعنی مخاطب کے سامنے بالکل واضح ہو، وہاں التباس کی گنجائش ہے، اختلاف کی گنجائش ہے۔ اگر یہ فصل معنی ہے فاصل کے اسم فاعل کے ہو، معنی یہ ہوگا کہ اول خطاب الفاصل، یا وہ خطاب تو جدائی لانے والا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ جدائی لانے والا ہے حق اور باطل کے، تو فاصل ہوگا تو یہی۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ فصل مصدر اپنے اصلی معنی میں ہے، اس کے معنی میں ہے، اور مصدر کا لانا مبالغے کے طور پر ہے۔ کس کے طور پر ہے؟ جسے لوگ کہتے ہیں نا زید عادل، زید عادل ہے، زید عادل نہیں ہوتا، زید عادل ہوتا ہے، لیکن مبالغے کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زید سراپا عادل ہے، یعنی سر سے پاؤں تک زید خود عادل ہے، عادل کرنے والا نہیں بلکہ خود عادل ہے، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ تو یہاں بھی یہی وَعَلَىٰ آلِهِ، درود ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ آل اس کا اصل اہلن تھا، کیا تھا؟ بدلیل اہیلنا، کیونکہ تصغیر کیا آتا ہے؟ اہیلن آتا ہے۔ کسی چیز کا اصل دیکھنے ہو اس کی تصغیر کی طرف لے جائیں، آپ کو اس کے روح اصلی کا پتہ چل جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ خص استعمالہ فی الاشراف بؤول الخطر، آل کا اطلاق شرافت والوں پر ہوتا ہے، بؤول الخطر بڑے شان والوں کے لیے ہوتا ہے، چاہے ان کا یہ شان کا بلند ہونا دنیا کے لحاظ سے ہو یا دین کے لحاظ سے ہو، یا کس کے لحاظ سے ہو؟ دین کے لحاظ سے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ مصنف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آل اس کا اصل میں جو ہے اہل ہوتا، دونوں قول ہے۔ اس کے تصغیر بعض کہتے ہیں اویلن ہے، بعض میں نا بعض کہتے ہیں اہلون ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور اہل کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ اہل کا اطلاق ذوی العقول پر ہوتا ہے، آل فرعون، آل موسیٰ، لیکن کیا ہونی چاہیے؟ شرافت والے ہوں، اور چاہے شرافت دنیاوی ہو جیسے فرعون، آل فرعون، یا شرافت اخروی ہو، آل موسیٰ۔ بات سمجھنا ہے نا؟
اور اہل میں یہ تعمیم نہیں، اہل میں یہ نہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ اہل الحجامے بھی کہہ سکتے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ اہل الحجامے، تو اس کے لیے شرافت ضروری نہیں ہے۔ الاطہار جمع ہے طاہر کے، جیسے صاحب کا جمع جو ہے اصحاب آتا ہے، بات سمجھ میں؟ صاحب کا جمع کیا آتا ہے؟ وصحابت الاخیار، اور درود ہو حضور کے صحابہ پر، الاخیار، اخیار جمع ہے خیرون کے، خیر اسم تفصیل ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ بالتشدید ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اور حضور کے آل پر، آل دو قسم پر ہے، آل نسبی اور آل حسبی، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور حضور کے اولاد، وصحابت الاخیار، حضور کے صحابہ پر جو بڑے نیک لوگ ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ الاخیار کہہ کر ان کی صفت بیان کی، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور بتا دیا ہے کہ اخیار جمع ہے خیر ان کے، بات سمجھ میں آئی نا؟ بالتشدید ہے، کس کے ساتھ؟ تشدید کے ساتھ ہے۔ بعض نے کہا کہ تخفیف کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، لیکن بعض کہتے ہیں دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علی ما انعم، اللہ نے جو احسانات کیے، علی انعامہ، ولم یتعرض للمنعم بہ، جو احسانات کیے گئے ہیں ان احسانات کا کے اوپر تعرض نہیں کی، انہیں ان کو ذکر نہیں کیا، احاما لقصور العبارہ، اس وجہ سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی عبارت ان کو احاطہ کرنے سے قاصر ہے، وَلِأَلَّا يَتَوَهَّمَ اختصاصه بشيء دون شيء، یہ بھی احتمال ہے کہ خاص ہو ایک کے ساتھ نہ کہ دونوں کے دوسرے کے ساتھ، وعلم، یہ عطف ہے خاص کا عام پر، کیوں؟ رعایتاً لبراءۃ الاستحلال، اس خاص کو عام کے بعد کیوں ذکر کیا؟ یا تو براءت استحلال کی وجہ سے، وتنبیہاً علی فضیلت نعمت البیان، یا نعمت بیان کے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، من البیان، بیان میں سے، یہ بیان ہے ما لم نعلم کے، وعلم ما لم نعلم من البیان، جو ہمیں پتہ نہیں تھا بیان کے، ہمیں سکھایا۔ قدما، یہاں یہ بیان کو مقدم کیا ما لم نعلم سے، رعایتاً للسجع، سجع کو برابر کرنے کے لیے، والبیان هو المنطق الفصیح، اس ظاہر اور واضح اور فصیح گفتگو کو کہتے ہیں کہ المعرب عما فی الضمیر، ظاہر کرنے والا ہو جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ والصلاۃ علی سیدنا، درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہتر اس آدمی میں، ان آدمی میں سے جو نطق بالصواب، جس نے حق بات کہی، وافضل من اوتیا، سب سے افضل ہے ان میں سے جن کو حکمت دیا گیا ہے، حکمت سے مراد کیا؟ علم شرع، یا وکل کلام وافق الحق، یا ہر وہ بات جو حق کے موافق ہو، بات سمجھ میں آنا؟ وترک فاعل الایتاء، چھوڑ دیا گیا ہے یہاں ایتا کا فاعل، لأن هذا الفعل لا يصلح الا للہ، اس لیے کہ یہ فعل اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ وفصل الخطاب، یہ اس میں دو احتمال ہے، یا الخطاب المفصول، یہ وہ بات جو واضح کیا گیا ہو، کیا گیا ہو، البین، واضح ہو، الذی یتبینہ من یخاطب بہ، جس سے بات کی جاتی ہے اس کے سامنے بالکل واضح ہو گئے، ولا یلتبس علیہ، اس پہ التباس نہ ہو، او الخطاب الفاصل، یا وہ خطاب مراد ہے الفاصل جو الگ کرنے والا ہو حق اور باطل کے، وعلی آلہ، درود و سلام ہو حضور کے آل پر، اصل اس کا آل ہوتے ہیں، بدلیل اہیل، کیونکہ اس کے تصغیر اہیل آتا ہے،
خص استعمال فی الاشراف، اس کے استعمال صاحب شرافت پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ یعنی آل کا اطلاق صاحب چاہے شرافت دنیاوی ہو یا وَأُولِ الْخَطْرِ، اور بڑے شان والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الاطہار جو پاک ہے جمع طاہر کے، جیسے صاحب کا جمع اصحاب آتا ہے. بصحابت الاخیار، حضور کے صحابہ پر. الاخیار جو نیک لوگ ہیں. کیا ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کے ساتھ، اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو. سمجھ آئی بات؟